السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگاں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام 30واں سپارہ سورہ کوثر سورت دیاں 2 آیتاں میں اس وقت پڑھیاں نے. ان آیتاں دے اندر باقی چیزاں دے نال اللہ ذوالجلال نے سردار انبیاء امام الانبیاء پیغمبر خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو دو حکم فرمائے اور دو حکم کہ اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور قربانی کرو. ذوالحجہ دی 5 تاریخ ہے. باقی مسائل دے نال نال
قربانی دے بھی ہی ایام نے، وہ وقت بھی آن والا ہے، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے ہر موڑ تے رہنمائیاں دتیاں، رہنمائیاں فرمائیاں، اور قرآن دے اس مقام تے اس بات دا حکم دے کے کہ نماز پڑھو رب واسطے اور قربانی کرو، نماز بھی رب واسطے، قربانی بھی رب واسطے، اور کوئی بھی حکم آپ سلم دی ذات گرامی نو اللہ ذوالجلال نے اگر دیتا ہے، پھر آپ سلم دا اندے تے عمل کرنا، اندے بارے اندر کوشش کاوش محنت، صحابہ کرام دی رہنمائی، اور انہاں نو مختلف انداز دے نال ترغیب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ تو ثابت ہوندی ہے بات۔ قربانی دے مسائل تے اگر غور کیتا جائے، اہمیت ثابت ہوندی ہے کہ حج کرن والا بندہ اور مسافر بندہ، حج تمتع اور حج قران، ایک افراد ہے، تین قسم۔ تمتع اور قران دے اندر قربانی بھی ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی سفر حج اندر اور سفر اندر آپ سلم نے قربانی دا اہتمام فرمایا، اور صحابی فرماندے نے کہ میں آپ سلم واسطے جانور نو قربان کیتا، ان دا گوشت بنایا، تیار کیتا، اور واپسی مدینے تک آپ سلم نو قربانی دے اس گوشت چوں میں کھلاندا آیا۔ اور صحابہ کرام دا سفر اندر بھی قربانی دا اہتمام کرنا قربانی دی اہمیت نو ثابت کردا ہے کہ حالت سفر اندر بھی انہوں نے قربانی دا اہتمام کیتا ہے۔ اور اسی طرح مسائل تے اگر غور کیتا جائے، قربانی دے جانوراں دا تذکرہ اس سورہ انعام دے اندر اللہ پاک دے قرآن نے ثمانیت ازواج، 8 جانور ان دا تذکرہ اپنے قرآن اندر بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو وہ سارے ہی کرنے ثابت، اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور آپ دی ذات گرامی دے کولو کرنے ثابت۔ اور مسائل اندر مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی دا جانور ان دی عمر دے حوالے نال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو حدیث ثابت ہے، صحیح مسلم دے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یؤسر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن،
او کما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی دا جانور ذبح نہ کرو مگر مسنہ، یعنی دوندا جانور، دودھ دے دو دند گران والا، انہوں کیا جاندہ ہے مسنہ، اور ان دی اندر عمرہ مختلف نے۔ بکرا نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، دمبا نر اور مادہ، یہ تقریباً 1 سال 3 مہینے دے قریب موسم دا، علاقے دا، خوراک دا، نسل دا اثر ہو سکتا ہے، کچھ دنوں دی کمی بیشی، مگر زیادہ تر تقریباً 15 ماہ دے قریب یہ دوندے ہو جاندے نے۔ اور اسی طرح گائے ظاہر ہے تیسرے سال اندر جدوں دا آغاز ہوندا ہے، اور اسی طرح اونٹ دا معاملہ 5 سال تو بعد غالباً ان دا دوندا ہونا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تذبحوا الا مسنہ، ذبح نہ کرو مگر دوندا جانور، الا ان یؤسر علیکم، فرمایا مگر تواڈے تے مشکل ہو جائے، یعنی جانور مل نہیں رہا، مشکل پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَذْعَةً مِّنَ الظَّعْنِ، فرمایا پھر جذع کر لو من الظَّعْن، بھیڑ دی نسل چو، دمبے دی نسل چو نر مادہ، یعنی پھر جذع کر لو۔ اور جزے دا مطلب کی ہے؟ ان دا مطلب یہ ہے کہ اگر دوندا نہیں ہویا تو وہ جائز ہے کہ کیتا جا سکتا ہے۔ اور اتنے پھر علماء دے اندر اقوال موجود نے، بعض نے 6 ماہ، بعض نے 7 ماہ، اور بعض نے اس تو بھی مختلف اقوال، اور جمہور علماء انہاں دی دلیل یہ ہے، وہ فرماندے نے کہ جزا وہ ہے جیڑا اپنی عمر دا 1 سال پورا کر لوے، یعنی 1 سال دا ہوئے، دمبا نر مادہ، بھیڑ نر مادہ، اس نسل چوں اجازت دیتی کہ 1 سال دا ہوئے، 1 سال دا، یہ ہے جمہور، اور زیادہ بہتر بات یہی۔ اور بڑے ہی صاحب علم ڈاکٹر فضل الہی صاحب، اللہ پاک نے بڑے ہی علم دے نال تقوی دے نال نوازیا شخصیت نو، انہوں نے 3 دلائل نقل فرمائے، 3 دلائل، اور 3 دلائل چوں کہ عام حالات بھی کیا جزے دی نسل چوں بندہ ایک کر سکتا جزا، عام حالات بھی 3 دلیلہ نقل کیتیاں، اور اتھو جائز ہونا جواز ثابت کیتا کہ عام حالات بھی کیتا جا سکتا ہے، لیکن ان دے بات یہی ہوئے گی کہ کم از کم 1 سال دا ہوئے، جزا من الظَّعْن 1 سال دا ہوئے، اس تو پہلے دی بات جڑی ہے جمہور دے کولو وہ بات ثابت نہیں، تسلی بہتری اسے بات اندر ہے کہ 1 سال دا ہوئے۔ اور پھر بات ہوئے گی ایتھے افضل اور غیر افضل، افضل یہ ہے کہ دوندا ہوئے، مگر جائز یہ ہے کہ جزا ہوئے، یہ بات پھر افضلیت اور جواز دی حد تک جائے گی۔ اور اسی ہی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی دے کولوں قربانی دے مسائل دے وچوں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جانور دا خسی ہونا اور خسی نہ ہونا، دونوں طرح دے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں قربانی کرنے ثابت نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے دونوں طرح دے جانور کر دیتے نے تو ان دا مطلب کی ہے
ان دا مطلب یہ ہے کہ خسی ہونا پھر عیب نہیں. اگر عیب ہوندا تے آپ سلم دی ذات گرامی پھر ایسا جانور قربانی جو قربان نہ کر دے. آپ سلم دی کولو جدو بات ثابت ہوئی صحیح روایات دے اندر کہ دونوں طرح دے جانور آپ سلم دی ذات گرامی نے کیتے نے، لہذا یہ ہونا کوئی عیب والی بات نہیں. اور پھر ان دے نال کہ قربانی ان دا وقت کی ہے، وقت کے بارے اندر آپ سلم دی ذات گرامی نے ایک بات بیان فرما دی تھی کہ افضل ایام اور اللہ دے ہاں اعظم دن جو دن ہے یوم النحر، قربانی دا دن، ایک ہے 10 ذوالحجہ، اور باقی ایام کل ایام تشریق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر فرمایا کہ سارے ایام تشریق جڑے نے او ذبح دے دن نے، قربانی دے دن نے. یعنی ایک یوم النحر 10واں دن، 11، 12 اور 13 شام تک یہ وقت ہے قربانی کرن دے حوالے نال کہ کسی بھی ٹائم بندہ قربانی کر سکتا ہے، تعین نہیں. لیکن ہاں نماز تو پہلے اجازت نہیں، نماز عید ادا کرن تو پہلے اجازت نہیں. اس تو بعد تو لگ کے چوتھے دن دی شام تک بندہ غروب آفتاب تو پہلے قربانی دا جانور ذبح کر سکتا ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس بات نو بھی بیان فرمایا احادیث دے اندر کہ جانور ذبح کون کرے. اتھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ باتاں مختلف موجود نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جانور نو اپنے ہاتھ نال خود ذبح فرمایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کولو حدیث مروی، دیگر صحابہ دے کولو حدیث مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اپنے دست مبارک دے نال خود جانور نو ذبح کیتا. فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے باقی پڑھ دیا ہویا دعاواں پڑھ دیا، فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، او کما قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ انہوں میری طرف قبول فرما، اور من آل محمد، آل محمد کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امت محمد کی طرف انہوں قبول فرما. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا. اور دوسری بات ثابت ہوندی ہے کہ بندہ جانور ذبح کر رہا ہے تے نال دوسرے بندے دے کولو مدد لینا، تعاون لینا، یہ بھی ثابت ہے حدیث دے اندر. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ کر دے وے، ایسی بھی صورت حدیث دے اندر موجود ہے. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ باقی اونٹ جڑی نے خود او نہر کرن، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے نہر کیتے. لہٰذا یہ تینے طرح دی بات حدیث دے اندر ثابت ہے، خود کرے، دوسرے دا نال تعامل لے، اور کوئی دوسرا بندہ تعین کر دے او کرے، ایسیاں صورتیں جائز نے. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنی بیٹیاں نو حکم دیتا کہ اپنی قربانی تسی خود کر لو. یعنی صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتاں بھی اپنی قربانی کر سکتی ہیں. اور ان دے جائز ہون دی دلیل حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیاں نو یہ بات کی کہی کہ قربانی دا جانور خود ذبح کر لو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کولو جڑی بات ثابت ہوندی وہ بات یہ بھی ہے کہ کیا پورے گھر والیاں دی طرفوں کہ کم از کم کنی قربانی ہے جڑی کرے تے کفایت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے ایک بکری بھی اپنے اور اپنے گھر والیاں دی طرفوں قربانی کی تھی. ایک بکری اپنی طرفوں اپنے گھر والیاں دی طرفوں قربانی کی تھی، اور فرمایا کہ ایک بکری گھر والیاں دی طرفوں کافی ہے، ایک بکری گھر والیاں دی طرفوں کافی ہے. اور اسی طرح صحابی بیان کرتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھیا
حضرت عطا بن یسار نے پوچھا کہ قربانی دا طریقہ کار کیا ہے؟ فرماندے نے کہ آپ سلم دے دور اندر اے بات سی کہ ایک بکری ایک گھر والیاں دی طرفوں کافی ہویا کر دی سی، اور میں بھی کردا سی، ایک بکری گھر والیاں دی طرفوں اپنی اور گھر والے دے طرفوں وہ کافی ہوندی سی۔ اور فرماندے نے کہ ہن معاملہ چلدا چلدا دیکھو کس طرح فخر دا انداز اختیار کر گیا، حالات تواڈے سامنے نے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بکری لے کے آئے قربانی واسطے، تے گھر والے کہندے اے تسی لے آئے جے تے ساڈے واسطے، اے تو تسی لے آئے جے نا تے ساڈے واسطے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے واسطے بھی تے تواڈے واسطے بھی، میرے واسطے بھی ہے تے تواڈے واسطے بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انی زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور انہاں دا عمل بھی اس بات نو ثابت کر رہے ہے کہ ایک بکری دی قربانی گھر اور گھر والیاں دی طرفوں کافی ہے۔ لیکن یہ نال ایک بات یہ ہے، یہ ادوں ہے کہ جدو گھر دا سربراہ ایک ہوئے، باقی ایسے بچے جنہاں دا کھان پین کٹھا ہے، ایسی صورت اندر ٹھیک ہے۔ لیکن جے اگر معاملہ ایسا ہوئے کہ باقی بچیاں دی شادیاں ہو چکیاں نے، انہوں دے سارے معاملات لگ لگ نے، تے پھر قربانی جدو کرنی ادو کٹھے ہو جان تے پھر صورت ٹھیک نہیں۔ ایک قربانی دی واری کٹھے باقی معاملات لگ لگ، ایسا نہیں، پھر ایسی صورت بات ٹھیک نہیں۔ پھر ظاہر ہے وہ اہل خانہ لگ ہو چکے ہیں، شادی تو بعد جوڑا اہل خانہ لگ ہو چکے ہیں، لہٰذا پھر اگر اللہ انہوں نے توفیق عطا کر دے تو پھر انہوں نے چاہیے کہ اپنی قربانی کرنی۔ اور اسی طرح اونٹ اور گائے دی قربانی دی اندر ایک تو زیادہ افراد شریک ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں بات ثابت ہے کہ اونٹ اور گائے دی قربانی دی اندر 7 افراد شریک ہونا، 7 افراد شریک ہونا ثابت ہے دلیل دے اندر۔ اور اگر ایسے حالات ہون کہ قربانی اور زیادہ مہنگی ہو جائے تے اونٹ دی قربانی دے بارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد بھی شریک ہون دی اجازت دیتی کہ اونٹ دی قربانی دے اندر 10 افراد بھی شریک ہو سکتے نے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے قربانی دے بارے اندر فرمایا کہ انہوں ذبح کرنا تے احسن انداز دے نال، احسن انداز دے نال۔ فرمایا کہ جو قربانی انہوں ذبح کرو، فرمایا احسن اچھے طریقے دے نال ذبح کرو۔ مطلب کی ہے کہ مضبوطی نال اندہ پکڑنا، چھری دا تیز ہونا، جتھوں تک ہو سکے انہوں راحت آرام پہنچایا جائے، تکلیف اور ذیت دا سامنا نہ انہوں کرنا پوے۔ شریعت دیکھو کنی پیاری ہے، فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز تے احسان کرنا لکھ دیتا ہے، لہذا جانور نو ذبح کرنا ہے یہ بھی ایک آسان احسن طریقہ انہوں اختیار کیتا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اے دعا اے الفاظ پڑھ دے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر، باقی چیزاں دے نال نال، باقی الفاظ دے نال نال اے الفاظ پڑھ کے چھری نو چلایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جن دی طرفوں قربانی کیتی جا رہی ہے، کیا بوقت ذبح ان کا نام لیا جا سکتا ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا نا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، اتھو بات ثابت ہوں ہے کہ ذبح کردہ ہویا جن دی طرفوں کوئی نیابت دے طور تے کر رہا ہے ان دا نام لیا جا سکتا ہے۔ کدوں؟ بسم اللہ واللہ اکبر، اس تکبیر دے پڑھن تو بعد۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اونٹ نو نہر کر دے حوالے نال بات نو بیان فرمایا، ان لٹا کے ذبح کرنا یہ ٹھیک نہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو دیکھیا کہ اونٹ نو بٹھا کے نہر کر رہے یا ذبح کر رہے ہیں، فرمایا نہیں، انہوں کھڑا کر کے نہر کر، اس واسطے کہ سنت دے خلاف ہے، سنت دے خلاف۔ اور بعض میں شوق دے ضرور ہے، مگر ایتھے معاملہ پھر وہ سنت تے پوری ہوگی، مگر نہر کرن دے ٹائم سنت دی خلاف ورزی یہ ٹھیک نہیں۔ انہوں چاہیے کہ بندہ جس بندے نو مہارت موجود ہے
اس مہارت والے بندے نو طلب کر کے سنت دے مطابق نہر کیتا جائے کہ اگلا گوڈا کھبا بن لیا جائے، تینہ لتاں تے کھڑا کر لیا جائے، اور گویا کہ اس انداز دے نال نہر کرنا اس مقام تے تقریباً بند ہے کہ چھری نیزہ کوئی بھی تیز چیز لگائی جائے، خون بہ جائے گا، لڑکھڑائے گا، گر جائے گا، پھر تینہ جگہ تو گردن لمبی ہون دی بنا تے چھری چلا دیتی جائے تاکہ بدن چو خون جڑا ہے وہ نکل جائے اور خون تو پاک ہو جائے جانور۔ یہ ہے کھڑا کر کے، یہ اللہ دے قرآن دا بھی حکم ہے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا بھی حکم ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس بات کا بھی تذکرہ بیان فرمایا کہ جانور اگر مادہ ہے، مادہ جانور ان دے پیڑ دے اندر بچہ موجود ہے اور گویا کہ مادہ نو ذبح کیتا جا چکے ہیں، ان اگلی دو صورتوں نے آپ نے فرمایا کہ ماں دا ذبح کرنا بچے دا بھی ذبح ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ ہاں اگر بچہ زندہ موجود ہے تو انہوں لگ بھی ذبح کیتا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس حدیث نو سامنے رکھ کے کہ ماں دا ذبح بچے دا بھی ذبح ہوئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے یہ بات بھی حدیث دے اندر ثابت ہے۔ اور وہ عیب، وہ نقص، وہ کوتاہی کہ جیڑی جانور دے اندر موجود ہوئے اور اس حالت دے اندر قربانی جائز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات میں بیان فرمایا اربعن، چار چیزاں بیان فرمائی ہیں کہ حدیث اندر چار عیب پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بیان فرمایا یک چشم ہونا، اور اسی طرح ان دا لنگڑا ہونا، اور ان دا بڈھا ہونا، اور ان دا بیمار ہونا۔ چار عیب پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے بیان فرمایا، یک چشم کانا، ایک اکھ دا خراب ہونا، فرمایا کہ جندہ کانا ہونا واضح ہوئے، اور بیمار جندہ بیمار ہونا واضح ہوئے، لنگڑا جندہ لنگڑا پن واضح ہوئے، بڈھا ہونا اندہ بڈھا ہونا واضح ہوئے۔ یعنی حدیث دے اندر بین دے جڑے الفاظ نے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ اگر معمولی معاملہ ہوئے تو قابل برداشت ہے، معمولی معاملہ ہوئے تو قابل برداشت ہے۔ اور ایتھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین دے لفظ استعمال فرمائے، بین دے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو بات ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی دا جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو فرمایا اچھی طرح دیکھ لیا کرو، ان دے کان سامنے تو چیرے ہون، کٹے ہون، سوراخ ہوئے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح چیک کرن دا حکم فرمایا کنہ دے حوالے نال۔ لہٰذا ایک وہ جانور ہے جن دے کان ویسے جدو پیدا ہویا ہے ہی نہیں تو پھر یہ عیب شمار نہیں ہوئے گا۔ ہاں اگر ہلکا جہا کوئی ہوئے نا، ٹک ہلکا جہا تو قابل برداشت ہے، لیکن زیادہ ہی کان ادھا کٹیا ہوئے تو پھر یہ عیب ہے، معیوب ہے بات، اور زیادہ چیرے ہوئے یہ بھی معیوب بات ہے۔ اور یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت ہو رہی۔ اور اسی طرح جانور دے معاملے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹاں دی قربانی نو میرے حوالے کیتا، فرمایا انہاں دا گوشت، انہاں دے چول اور انہاں دی کھلاں، ہر چیز جڑی ہے اللہ دے راہ اندر انہوں صدقہ کر دینا، ہر چیز نو تقسیم کر دینا ہے کہ کوئی چیز نہیں رکھنی بطور اجرت کسائی نو اگر کوئی چیز دینی تو اندر گوشت چو نہیں۔ ہاں ایسی گنجائش موجود ہے کہ جس طرح عام مساکین فقراء نو گوشت دینا ہے اس طرح گوشت انہوں دیتا جائے تو پھر حرج نہیں، لیکن اس گوشت دے عوض اندر او اپنی اجرت اندر رید کرے تو اے بات ٹھیک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو باتاں ثابت ہوندی ہے۔ اور اسی طرح تقسیم دے حوالے نال ویسے پیمانہ کوئی نہیں، کتاب و سنت دے اندر موجود کہ اینا رکھو اور اینا کھاؤ اور اینا ذخیرہ کرو۔ مختلف حالات نے، کچھ حالات ایسے ہوئے کہ قربانی کرنے والے لوگ تھوڑے سن تے باقی لوگ زیادہ سن، کرنے والے تھوڑے باقی لوگ زیادہ آگے برون مقاماتوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا کہ 3 دن تو بعد گوشت رکھنا نہیں، باقی سارا تقسیم کر دیو۔ اور اگر حالات ایسے ہون کہ کرنے والے زیادہ تے نہ کرنے والے تھوڑے، کرنے والے زیادہ نہ کرنے والے تھوڑے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کھاؤ بھی کھلاؤ بھی ذخیرہ بھی کرو پھر بندہ رکھ سکتا ہے، مگر ایسے اگر حالات ہون کرن والے لوگ جڑے نے وہ کم ہون باقی زیادہ، پھر زیادہ تو زیادہ اللہ دے رستے اندر انہوں تقسیم کر دیتا جائے، ویسے کوئی پیمانہ نہیں کہ 3 حصے کرو یا 2 برابر دے حصے کرو۔ کتاب و سنت جو ایسا کوئی نص جڑا وہ ثابت نہیں ہوندا، اور اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تے اس بات دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فرمایا میرے محبوب تینوں میں کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر دا مالک بنا دیتا ہے۔ فصل لربک وانحر، میرے محبوب جی انج کر نماز پڑھ اپنے رب واسطے اور قربانی کر۔ اللہ میرے آقا علیہ السلام دی نیت اندر تے پہلے خلوص موجود ہے، للہیت موجود ہے، مگر اللہ پھر آرڈر دے رہے نے فصل لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب واسطے اور قربانی کر۔ اور ادھروں میرے پیغمبر دے کولوں اللہ نے اعلان کروایا، اعلان کروا دیا، اللہ فرماندے نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی جی اے اعلان کرو اور لوگوں اس بات تو آگاہ کر دیو، قل ان صلاتی، میرے محبوب جی اعلان کر کے اس بات تو لوگوں آگاہ کر دیو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز میری قربانی، یا ایک معنی اندہ عبادت بھی ہے، بے شک میری نماز میری عبادت، ومحیائی ومماتی، میرا زندہ رہنا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اے سارا رب العالمین واسطے۔ اور اسے آیت دے اندر اللہ دسنا چاہندے نے اے مشرک بھی قربانیاں کر دے نے، مگر انہاں دے قربانیاں کرن دی نیت کی ہوندی ہے، انہاں دی نیت اپنے بتاں دے نام دی ہوندی ہے، لیکن میرے محبوب جی انہاں نو اعلان کر کے دسو میری قربانی رب واسطے کسے ہور واسطے نہیں، اور مشرکین واسطے، مشرکین جڑے کہندے نے ساڈیاں قربانیاں فلاں بت واسطے فلاں واسطے نے، اللہ ذوالجلال نے اس آیت دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں اعلان کروا کے ان دا رد بیان کر دیتا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، لا شریک لا، اندہ شریکی کوئی نہیں، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں نے اس سے بات دا حکم دیتا گیا ہے کہ میں پہلا اللہ دی فرما برداری کرنے والا بن جاؤں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو اعلان کروایا گیا، اس سورہ انعام میں اس سورت دے اندر ہی تے اللہ ذوالجلال نے یہ تذکرہ بیان فرمایا، ثمانیت ازواج من الظان اثنین ومن المعز اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، نبیونی بعلم ان کنتم صادقین، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ام کنتم شہداء
وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ذوالجلال نے 4 جوڑے گویا کہ بیان فرما دیتے نے، بھیڑ نر مادہ، بکری نر مادہ، گائے نر مادہ، اونٹ نر مادہ، یہ 8 جوڑیاں دا تذکرہ اللہ نے قرآن دیاں انہاں آیتوں دے اندر کر دیتا، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو اللہ نے یہ حکم عطا کر دیتا، میرے پیغمبر ایسا کرنا ہے۔ رب دے قرآن دی انہاں نصاں نے اہمیت نو ثابت کر دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے کی فرمایا، میرے آقا فرماندے نے عید دا دن ہے تے فرمایا اج سب تو پہلے اسی کام جڑا کرنا ہے وہ اسی نماز پڑھنی ہے۔ کی کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، تے نماز پڑھ کے جاواں گے واپس، پھر ہی قربانی کران گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے طریقہ سمجھا دیتا کہ پہلا کام نماز ہے پھر قربانی ہے۔ اسی فرمایا نماز پڑھان گے پھر واپس جا کے قربانی کران گے، تے اے عمل چھوٹا عمل نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دے بارے اندر کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے فمن فعلہ فقد اصاب سنتنا، اور جس بندے نے اس طرح ہی کیتا نا، پہلے نماز پڑھی تے واپس جا کے پھر قربانی کی تھی، میرے آقا فرماندے نے او بندہ ایسا ہے انہیں ساڈی سنت نو پالے، ساڈی سنت نو پالے، ساڈے طریقے نو پالے ہے۔ تے ایسا بندہ کو کالا تیز اگر ایسا کرے پہلے قربانی کر جائے تے پھر جائے نماز پڑھن، تے میرے پیغمبر دے طریقے نو پھر وہ پان والا نہیں۔ جس طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ماموں نے، انہوں نے گھر قربانی کر لی، قربانی کر کے گوشت کھا کے تے پھر عید واسطے چلے گئے، تے میرے آقا علیہ السلام نو کہہ دیتا سونے میں تے کر کے کھا کے بھی آ گیا، تے آقا فرماندے نے شاتو کا شاتو لحمن، تو تے پھر گوشت کھادا نے گوشت دیئے تے قربانی تے نہیں ہوئی، قربانی نہیں ہے تے گوشت کھان واسطے تو سارا معاملہ کیتا ہے۔ فرمایا سونے پھر ہونا کریے کی، میرے کو تو پھر جڑا بکری نا ان دی نسل دا جانور ہے لیکن دوندا نہیں، تے آقا فرماندے نے تیرے واسطے جائز ہے، تیرے تو بعد کسی واسطے جائز رخصت، لیکن ان کھچ کے اور پاسے لے جانا ٹھیک نہیں۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرما دیتا، فرمایا کہ جس بندے نے اس طرح کیتا نا، اس طرح کہ پہلے نماز پڑھی، یا ان دے الٹ اگر بندہ کرتا ہے کہ انہیں جناب نماز تو پہلے قربانی کی تھی وہ جائز نہیں، فرمایا جس بندے نے پہلے نماز پڑھی پھر جا کے قربانی کی تھی، تے میرے آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث اندر کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے فقد تم نسکو، فرمایا کہ ان دی قربانی پوری ہو جائے گی، وَأَصَابَ سُنَّتَ الْمُسْلِمِينَ، وہ بندہ مسلمانہ دے طریقے نو پالوے گا۔ انہوں میرے پیغمبر نے اپنی سنت بھی قرار دیتا، اس قربانی نو میرے پیغمبر نے مسلمانہ دا طریقہ بھی قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ان دیتے مداومت کی تھی، ہمیشگی کی تھی، زیادہ باقاعدگی کی تھی۔ جدو تو اللہ ذوالجلال دا ڈرا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے آقا علیہ السلام نے پھر قربانی کی تھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، آقا 2 مینڈے کر دے سن، 2 مینڈے آقا کر دے سن، تے صحابی دی محبت دیکھو، یہ آندے نے وانا اضحی بکبشین، آقا بھی 2 کر دے سن تے ممی 2 ہی کر دا سی،
میں بھی دو ہی کردا سی آقا دی ہمیشگی اندے تو ثابت ہوئی اور میرے پیغمبر دے اس عمل نے ثابت کیتا حجۃ الوداع دا موقع ہے میرے پیغمبر نے حج کیتا ہے اور اس حج دے موقع تے آقا علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کیتا کنے 100 اونٹ نہر کیتا میرے آقا علیہ السلام نے اور ان دے جو 63 اونٹ آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نال نہر کیتے وہ اونٹ بھی کڈے سعادت مند ہون گے اور سمجھدے ہون گے کہ آقا علیہ السلام دے سامنے بڑھ چڑھ کے آندے ہون گے کہ آقا اپنے دستے مبارک نہ سانو نہر کرن میرے آقا علیہ السلام نے 63 اونٹ نہر کیتے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انج کرو کہ باقی اونٹ تسی نہر کر دیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باقی نہر کیتے پھر میرے آقا علیہ السلام نے عید الاضحیٰ دی قربانی اپنی طرفوں ایک بکری میرے پیغمبر نے کی تھی 100 اونٹ تے نہر کیتا نا وہ حج دی مناسبت نال تے پھر عید الاضحیٰ دی مناسبت نال آقا علیہ السلام نے ایک بکری اپنی طرفوں تے اپنی بیویاں دی طرفوں ایک گائے ذبح کی تھی بیویاں دی طرفوں گائے میرے پاک پیغمبر دا اتنا زیادہ اہتمام کرنا قربانی دی اہمیت نو ثابت کرتا ہے اے اہتمام میرے پیغمبر دا قربانی دی اہمیت نو ثابت کردا ہے اور اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام والا اگر دیکھیے ایک صحابی کہندے نے آقا علی مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ اے صحابی فرماندے نے میدان عرفات دے اندر سی تے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا یا ایھا الناس یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت ان علی اہل کل بیت فی کل آمن اضحیہ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا اے لوگو ان علی اہل کل بیت ہر گھر والیاں تے ہر گھر والیاں تے فی کل آمن ہر سال فرمایا اضحیہ قربانی ہے ہر گھر والیاں تے ہر سال قربانی ہے تے نال میرے پیغمبر نے بات نو ثابت کیتا تے فرمایا فرمایا من کان لہو ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال فرمایا جڑے بندے کو وسعت موجود ہے استطاعت موجود ہے استطاعت اور اندے جڑا عام طور تے نا صاحب نصاب ہونا صاحب نصاب یہ کوئی گل بات نہیں ایتھے بعد مراد ہے اگر حالات ایسے نے کہ بندہ قربانی کر سکتا ہے اینی استطاعت موجود ہے قربانی کر سکتا ہے ان دے بارے اندر فرمایا من کان لہو ساتن جڑے بندے کو اینی استطاعت موجود ہے کہ قربانی کرے فلم یضحی ان دے باوجود قربانی نہیں کردا باقی خرچے کردا ہے بڑے اور انہوں نظر انداز کر دیندا ہے انہوں سمجھدا ہے کچھ نہیں انہوں اہمیت نہیں دیتے اور آقا علیہ السلام فرماندے نے فلا یقربن مصلانا وہ پھر ساڑی عیدگاہ چ نہ آئے ساڑی عیدگاہ چ نہ آئے اور صحابہ کرام نے کی فرمایا صحابہ کرام کی فرماندے نے کنا نسمن الاضحیہ بالمدینہ اسی مدینے اندر قربانیاں نو خوب موٹا تازہ کر دے سی خوب موٹا تازہ کر دے یہ ادو نے جدو رہائشاں کھلیاں ہون حالات ایسے ہون معاملات ایسے ہون تو پھر ہے لیکن اتنے رہن واسطے جگہ تنگ ہوئے تو پھر تے معاملے مشکل نہیں ایسے مگر صحابہ کرام نے ایسا ذوق شوق جذبہ ضرور دلایا ہے فرماندے نے اسی اپنی قربانیاں نو خوب موٹا تازہ کر دے سن اور مسلمان بھی ایسا ہی کر دے سن وہ بھی ایسا کر دے سن اور پھر صحابہ دا اہتمام حال دے سفر اندر قربانی دا کرنا یہ بھی صحابہ دے کولو با ثابت ہوندی ہے آقا علیہ السلام دے نال سفر دینے اور حال دے سفر اندر اگر عید دا ٹائم آ گیا وقت آ گیا تے صحابہ کرام نے اوتھے بھی نظر انداز نہیں کیتا بلکہ قربانی کیتی قربانی کر کے اس بات نو صحابہ نے ثابت کیتا کہ ان دی اہمیت موجود ہے اہمیت اور لیکن ایک بات ضرور ہے فرض نہیں جننے بھی دلائل موجود ہیں مگر فرض نہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہمیشگی صحابہ دا ذوق شوق لگن ساریاں باتاں اپنی جگہ تے نے. ہاں اللہ اگر توفیق دے استطاعت دے تو پھر انسان نو محروم نہیں رہنا چاہیے. اور کیسی ادا ہے جو اللہ ذوالجلال نے کس ادا دے نال اس کڑی نو ملایا. فرمایا اللہ دے قرآن نے اللہ دے نبی رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. حالت خواب اندر اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیا بیٹے میں تینوں ذبح کر رہا میں ذبح کر رہا. اللہ رب نے حکم نہیں دیتا سی. اگر رب حکم دے وے تے خلید ٹل جائے ایسا ہو سکتا نہیں. حکم نہیں حالت خواب دی بات ہے مگر نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہویا کردا ہے. پتر کولو مشورہ لیا پتر کی بولیاں بولدا ہے تے پتر بولیا ہی بولیا تے آندا یا ابت افعل ما تؤمر ابو جی جو حکم ہو گیا سو کر دیو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. مینوں صبر کرنے والا تسی پاؤ گے. فلما اسلما وتلہ للجبین جدو دوویں فرما بردار ہو گئے باپ بھی بیٹا بھی باپ کرن واسطے پتر ہون واسطے دونے اطاعت اختیار کر لی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ پورا ماحول بنا لیا قربان کرن دا سارے معاملات ہو گئے نے صرف چھری چلانی نہ گلی. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ادھر علیم خبیر بھی سارے منظر دیکھ رہا تے جان رہا. فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا ادھر پوریاں تیاریاں ہو گئیاں نے ادھر اللہ ذوالجلال نے نداواں دے دیتیاں نے. اچھری تو پہلے ہی رب کہہ جبریل نو اے لے جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو. اچھری تو پہلے ہی رب کہے جبریل نو اے لے جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو. سینل ہیٹھوں کڈی اسماعیل نو اس دمبے نو پائی اوندے تھائیں. میرے مالک نے اعلان کی کیتا ہے ترجمہ کرنے والا آندا اے میری اے مرضی تیرا بچہ بچا لیا. اے میری اے مرضی تیرا بچہ بچا لیا. عظیباں عظیم ہوندیے تھان تے کہا لیا. ایسے بچے بھی ہوندے جنہ جگ نو وکھا لیا. اسی دیندے ہاں نیکی نیکاں تائیں. اللہ نے کنی آیتاں اندر کیا سلامیاں پیش کیتیاں میرے رب نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو کہ ایڈا پیارا بیٹا کہ جناب بڑھاپے چ ملیا. رب نے خواب دکھایا جناب ابراہیم علیہ السلام تل گئے اس بات تے اللہ جی اگر اس طرح تو راضی ہے تو میں انج ہی کراں گا.
رب نو کتے قربانی دی لوڑ سی، اس مالک نے ایک ازمائش اندر مبتلا کیتا، جناب ابراہیم کسی ازمائش چو ناکام نہیں ہوئے، ہر امتحان چو کامیاب ہوئے نے۔ اور آؤ دوستو سانو بھی چاہیے کہ اللہ اگر قربانی دا تیرا آرڈر تیرا حکم آئے تے پھر اللہ سانو اپنے مال نال پیار نہیں، تیرے آرڈر اور تیرے حکم نال پیار ہے۔ اللہ یہ جذبہ چاہتے نے، لہٰذا انہوں راضی کرن دی خاطر انسان نو چاہیے ایسے جذبات اپنے آپ اندر پیدا کرے۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی بھی اے سنت، صحابہ کرام دا طریقہ، مسلمانوں دا طریقہ، اے اداواں ایسے جذبات اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان اندر بیان فرمائے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی جتھوں تک ہو سکے اللہ انہا جذبات تے اللہ پورا اترن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا